السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ نبی بتائیے، کیا ہم واقعتاً اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ ہمارا رب کو دیکھنا یہ ممکن ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا صحابہ کرام سے۔ سوال یہ کیا، بتاؤ دوپہر کا وقت ہے اور آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں تمہیں سورج کو دیکھنے میں کسی بھی چیز کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے؟ دوپہر کا وقت ہے، کوئی بادل نہیں ہے، سورج پوری طریقے سے روشن ہے، تو کیا کوئی آدمی ایسے موقع پر سورج کو دیکھنے میں کوئی زحمت اٹھا سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم تو بالکل سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال کیا نبی علیہ السلام نے، بتاؤ کہ رات ہے اور وہ رات بھی کیسی ہے؟ چاندنی رات ہے، اور یہ جو چاند ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، بدر ہے چاند وہ، اور آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس چاند کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا، کہا کہ نہیں ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ کہا، قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا کہ ابھی ایک وقت تک تمہیں وہ سورج دیکھنے میں زحمت ہو سکتی، تکلیف ہو سکتی، چاند کو دیکھنے میں تکلیف ہو سکتی، زحمت ہو سکتی، لیکن تمہارے رب کو تمہیں دیکھنے میں ذرا برابر بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، زحمت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان ننگی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوگا، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، بالکل آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان بندے دیکھ سکیں گے۔ یہ جواب جب دیا نبی علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انسان کو لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ نعمتوں سے متعلق سوالات ہیں۔ یہ 5 سوال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے کریں گے، یہ 5 نعمتوں کے متعلق سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیے آپ، وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، الم اکرم کا واسوین کا وازوج کا وسخرت لک الخیل والابل واذر کا ترأس وتروى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا سوال کریں گے، کیا دنیا میں نے تجھے عزت سے نہیں نوازا تھا؟ پھر دوسرا، کیا میں نے تجھ کو زمین میں تصرف نہیں دیا تھا وقتی طور پر، بادشاہت عطا کرتے ہوئے بادشاہت کی صورت میں؟ تیسرا یہ، کیا میں نے تیری شادی نہیں کرائی تھی دنیا کے اندر؟ چوتھا یہ ہے، کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے ماتحت نہیں کیا تھا، تیرے تابع نہیں کیا تھا؟ اور پانچویں چیز یہ ہے، کیا میں نے تجھے دنیا میں بادشاہ نہیں بنایا اور بہترین زندگی سے کیا تجھے نوازا نہیں تھا؟ اور وہ انسان یہ سن رہا ہے، آخر میں جواب دے گا بلا یا رب، کہنا پڑے گا اسے، وہ کہے گا اے ہاں کیوں نہیں ہے میرے رب، یہ تمام چیزیں آپ نے مجھ کو دی تھی، میں نے ان کا استعمال بھی کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ بس ایک سوال کریں گے اس سے، بتائیے ذرا کہ آج کے دن کی ملاقات کا تجھے یقین تھا کہ تو میرے سامنے آئے گا، سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، آج کے دن کا یقین تھا تجھ کو مجھ پر؟ تو وہ انسان کہے گا نہیں، میرا یقین نہیں تھا، وہ صحیح جواب دے گا نہیں مجھے یقین نہیں تھا۔ یہ کون انسان ہے؟ کافر انسان ہے یا مشرک انسان ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں مجھے یقین نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور شخص لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر وہی سوالات 5 کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ جواب وہی دے گا۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزیں سوال کرنے کے بعد اس سے پوچھیں گے بتا آج کے دن یقین تھا کیا تیرا مجھ پر اور میرے یہ حساب و کتاب پر؟ تو بندہ جواب کیا دے گا جانتے ہو؟ جواب یہ دے گا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے رسول پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے،
میں نے زکوٰۃ دی، میں نے صدقہ دیا، اور یہ تمام ذکر جو نیک اعمال اس نے کیے رہتے وہ سب کا ذکر کریں گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اگر بات ایسی ہی ہے تو ذرا رک، ذرا ٹھہر جا میرے سامنے ذرا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کہہ رہا ہے، تو آج میں ابھی اس وقت کسی ایک کو میں تجھ پر گواہ بنانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ تیرے اس گواہی پر گواہی دے گا۔ وہ بندہ دل ہی دل میں پریشان ہوگا کہ وہ کون انسان ہے جو آج آ کر کے میرے خلاف گواہی دے گا، کون ہے؟ وہ گھبرائے گا پہلے تو، پھر اس کے بعد میں ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو گیا اس کا، اسٹیمپ لگ گیا وہاں پر، اور اس کے بعد میں جو بات کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی ران سے، اس کے گوشت سے، اس کے ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو بول پڑ، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کے ہڈیاں سب گواہی دیں گے، گواہی یہ دیں گے کہ نہیں یہ انسان جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ انسان جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر مہر کیوں لگائی اور اس کے اعضائے انسانی کو کیوں گواہ بنایا، اس کا ریزن کیا، اس کا سبب کیا؟ اسی لیے تاکہ یہ جو اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے وہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے ثابت ہو سکے، اور وہ جو عذر بھی پیش کریں گا وہ عذر کو اللہ ختم کر دیں، حجت تمام کر دیں اس کے اوپر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ انسان کی گواہی کے بعد اس انسان کے اعضاء بھی گواہی دے پڑیں گے۔ جیسے سورہ یاسین پڑھیں گے آپ، اس میں اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم، آج کا دن ہے کہ ہم، یعنی اللہ کہہ رہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ہم سے گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، وہ دنیا میں جو عمل کیا کرتے تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان جھوٹا ہے اس کا جھوٹ واضح ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور اس کی پول کھل جائے گی، اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اس کے خود اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے، جو حقیقت تھی اس کو بیان کریں گے۔ اب یہ چیز دیکھیے، میں بتانا کیا چاہوں آپ کو، وہ انسان نے تو یہ تمام باتیں کہی ہیں، تو پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی وہ پکا منافق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان سے سخت ناراض ہونے والے ہیں۔ تو مطلب اس نے نیکیاں گنائی، حدیث میں کیا ہے، نماز پڑھی میں نے، روزے رکھے میں نے، صدقہ و خیرات میں نے دیا، یہ صحیح ہے، اس نے کیے یہ تمام اعمال، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کیے تھے۔ مطلب یہ انسان منافق تھا، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے یہ اعمال انجام دیتا تھا، جو منافق کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے۔ تو منافق وہاں ظاہر ہو جائے گا، اس کا نفاق کھل جائے گا، اس کا عذر ختم ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم، وہاں اس کو بھیج دیں گے، رسید کر دیں گے۔ تو یہ چیز ہے، سمجھ لیجئے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے خود کہا ہے، جب مشرکین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ابتدائی کی بات ہے بالکل، تو مشرکین اللہ سے کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم ہے ہمارے رب اللہ کی، ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا۔ اتنا واضح جھوٹ بولیں گے مشرکین اللہ کے سامنے، زندگی بھر شرک کیا، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مطلب خوف ہے وہاں جاگے گا۔ قیامت کو دیکھیں گے، اس کے ہولناکیوں کے دیکھیں گے، انسان خوف کھائے گا، ڈر جائے گا، اور کیا کہے گا ایک مشرک انسان، اللہ قسم ہے آپ کی میں شرک نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فوراً مہر لگا دیں گے، اس کے اعضاء سے پوچھیں گے، اعضاء بول پڑیں گے کہ نہیں یہ مشرک تھا، یہ شرک کرتا تھا دنیا کے اندر۔ تو جھوٹ بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر، یہ چیز ہے سر۔ تو اس حدیث کے اندر بتانے والی بات کیا ہے، اللہ جب انسان کو یہ تمام نعمتیں دیے، جو 5 نعمتیں اس حدیث کے اندر ہیں، اللہ نے عزت سے نوازا انسان، اللہ نے انسان کو حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، جانوروں کو مسخر کیا، تابع کیا، اللہ نے انسان کی دنیا میں الحمدللہ آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت کی، شادی کرا کے، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی شکر گزاری واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہر نعمت پہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کریں گا تو کل اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، حساب و کتاب کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان سے بازپرس کریں گے، اور ایسی صورت میں وہ انسان پکڑا جائے گا۔ تو جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کی شکر گزاری کرنا، فائدہ کیا ہے، یہ شکر گزاری کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وہ نعمتیں مرتے دم تک باقی رہیں گی۔ تو لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو سوالات ہیں
انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان تمام نعمتوں کی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔